1974 سے حرم کے اندر درس دینے والا مولانا محمد مکی صاحب، میں 1 گھنٹہ ان کے گھر کے اندر ان کے ساتھ بیٹھ کے آیا، تقریباً 1 گھنٹہ۔ میں نے ٹیلی فون پر ڈائریکٹ رابطہ کیا، میں نے کہا حضرت جی مجھے آپ جانتے ہیں؟ کہنے لگے صدیقی صاحب آپ کو کون نہیں جانتے؟ میں نے کہا مجھے پتہ لگا آپ کویتی مسجد میں ظہر میں ملیں گے۔ کہ نہیں آپ خاص الخاص ہیں، میرے پاس گھر میں ملاقات کے لیے آنا۔ میں نے کہا بچے بھی میرے ساتھ آئیں گے؟ کہ سارے آ جاؤ۔ رات تقریباً 9:30 بجے حضرت انتظار فرما رہے تھے، میں حضرت کے گھر پہنچا۔ اللہ کی قسم حضرت کی حالت دیکھ کر میری آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے۔ میں نے کہا 1964 سے لے کر 74 تک، 1952 سے لے کر 74 تک ان کے والد گرامی، اور 74 سے لے کر 2018-19 تک یہ خود حرم کے اندر 50 سال درس قرآن کا دیتے رہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے فقیروں کی فقیر و فقیری زندگی ہوتی ہے۔ میں نے کہا حضرت اس حالت کو کیسے پہنچ گئے؟ کہنے لگے 1 سال میں 3 سال ہوئے، بیوی کا انتقال ہو گیا، بہن کا انتقال ہو گیا، میرا اکلوتا ہی بیٹا تھا، دنیا نے اس کے ساتھ بھی بے وفائی کر دی۔ کہنے لگے مولانا اپنے بیٹے کے انتقال پر مجھے ارمان تو ضرور ہے لیکن خوشی بڑی ضرور ہے۔ میں نے کہا حضرت جی کیسے؟ فرمایا جمعے کا خطبہ دے رہا تھا اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی انگلی اٹھاتے اٹھاتے دنیا سے رخصت ہو گیا تھا۔ اللہ، میں نے کہا مکی صاحب آگے کیا سوچا؟ فرمایا میں نے اپنے بیٹے سے 12 کہا تھا اللہ اکبر کہ بیٹا میری زندگی میں حرم کے ممبر پر آ کر بیٹھ جا، تجھے اپنے پیچھے چھوڑ جاؤں گا۔ لیکن بیٹا کسی نیک ماں کی گود میں پرورش پانے والا تھا، کہنے لگا ابا جان ہو نہیں سکتا، جس جگہ تو بیٹھے بیٹے کے بیٹھنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ ابا جی جب تک تو ممبر پہ بیٹھا رہے گا تیرا بیٹا تیرے ممبر پر بیٹھنے کے نظارے کرتا رہے گا۔ یا تو مصیبت یہ باپ بوڑھا ہو جائے بچہ جوان ہو جائے، بچہ باپ کو دکان پہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ مرنے کے بعد میرے پیارو یقین جانو کو گورنمنٹ کا ملازم ہو اسے باپ کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھانے کا کام موقع ملے گا، وہ تو باپ کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے فائلوں میں 2-2 لاکھ روپے لے کے پھرے گا۔ اتنا بڑا حرم کا خطیب ہے، یقین جانو 2 کمروں کے کوارٹر میں۔ میں نے کہا حضرت جی رب اکبر کی قسم آپ پاکستان آتے کتنے کنال پر آپ کی کوٹھی ہوتی؟ 2 کمرے، ایک کمرے میں کتابیں دائیں بائیں بری پڑی ہیں اور ایک کمرے میں خود تحمد بہن پان کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا حضرت جی کھانا کا خادم ہے روٹی پکا کے دے دیتا ہے، گزارا ہو رہا ہے، دوائیوں سے سارا کمرہ بھرا پڑا تھا۔ میں نے کہا اللہ والو بتاؤ کیسے گزری؟ فرمایا دنیا کی حقیقت یہ ہے، بھرے میلے میں آئے تھے، بھرا میلہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ اکبر یقین نہیں آتا، ایک ایک کر کے گھر خالی ہو گیا، کل مجھے بھی کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ اس گھر کے اندر بسنے کے لیے پتہ نہیں کتنے آنے والے تیار بیٹھے ہیں۔ کیوں اس زندگی؟ یہ تو قیامت کے دن، آج میں آپ سے نہیں پوچھ رہا، میرا اللہ جل شانو قیامت کے دن پوچھے گا۔ اللہ اکبر جب جنت کے نظارے کرائے گا، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دکھائے گا، جب حوض کوثر کی پانی کا مٹھاس بتلائے گا، جب جنت کی نہریں جنت کے نظارے دکھائے گا، جب حوروں کا استقبال دکھائے گا، اللہ اکبر جب نور کے ممبر دکھائے گا، جب نبیوں کی کرسیاں دکھائے گا، نبیوں پر ایمان لانے والوں کی صوفے دکھائے گا، اس وقت ہر بندہ ارمان کرے گا اللہ اکبر یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اس وقت میرے عزیزو ہر کوئی بندہ ارمان کرے گا اللہ اکبر یا لیتنی کنت ترابا۔ ہر کوئی میرے عزیزو اس وقت ارمان کرے گا فاصدق واکن من الصالحین۔ اے مالک کائنات دیکھا نہیں تھا تو بھولے ہوئے تھے، اب دیکھ لیا، اے اللہ ایک دفعہ دنیا کی زندگی کے اندر بھیج دے، مالک موت تو آ جائے گی، یہ تیرا بندہ کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھائے گا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء۔ اللہ اکبر، تم نے کیا گمان کر لیا تمہیں جنت بیٹھے بیٹھے مل جائے گی؟ یہ کسی کے باپ کی جگیر نہیں، کسی حکومت کا مال نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جنت کے اصول کے لیے تو انبیاء علیہ السلام کو قربانی دینا پڑی، اپنا آپ قربان کرنا پڑا۔ اللہ اکبر، اتنی اذیتیں نبی کے یاروں نے برداشت کی کہ اس وقت نبی کے یاروں کی بھی چیخیں نکل گئی اور پیغمبر بھی اس وقت آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئے، الہی تیری مدد زمین پر ہمارے لیے کب آئے گی؟
جتنا دنیا کے اندر وبال آیا ہوا ہے میرے عزیزوں، کھانے پینے کی اشیاء آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، آٹے کا حصول مشکل ہے، چینی کا حصول مشکل ہے میرے عزیزوں، اللہ اکبر، حکومتیں بے بس ہیں، پوری دنیا سے بھیک مانگنے کے لیے پتہ نہیں کہاں کہاں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں۔ ابھی بھی آپ کی میری سمجھ کے اندر نہیں آ رہا، رزق حکومت سے نہیں ملا کرتا، رزق اللہ کے خزانوں سے ملا کرتا ہے، اور اللہ کے خزانوں کی تجوری کی چابی نماز کا سجدہ ہے۔ جتنا امت نماز کے اوپر آ کے کھڑی ہو جائے گی، مالک کائنات کے رزق کے دروازے بغیر مانگے ہماری طرف کھل جائیں گے۔ آٹے کی قلت ہے، روٹی کی قلت ہے، سالن کی قلت ہے میرے عزیزوں، پانی کی قلت ہے۔ اندازہ کیوں نہیں لگا لیتے؟ 2 روٹیاں دسترخوان پر ہوں، کھانے والے 10 تو کہاں سے پوری پڑے گی؟ ایک بندہ نماز پڑھے گا، ایک بندے کے حصے کا رزق آئے گا۔ جو گھر کے اندر 9 بے نمازی ہیں، بتاؤ ایک حصے کا رزق 9 بندوں میں کیسے تقسیم ہوگا؟ جب 10 بندوں کے حصے کا رزق 10 بندوں کے نماز کے سجدے کے اوپر آئے گا، رب اکبر کی قسم ہے پھر پڑوسی کو بھی ملے گا، غریب کو بھی ملے گا، یتیم بھی دروازے سے بھوکا نہیں جائے گا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، معراج مومن کی، عروج کو کہتے ہیں، ترقی کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو بے نمازی ہے تزلزل کی طرف ہے، گھاٹے کی طرف ہے، تباہی کی طرف ہے، گمراہی کی طرف ہے۔ آج امت کا بیشتر طبقہ نماز سے دور ہے۔ رب اکبر کی قسم، جب نماز مومن کی معراج کون کہہ رہا ہے؟ سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مکے والوں میں آپ کا روب تھا، جتنی بھی آپ کو تکلیفیں دیا کرتے، جتنا بھی آپ کو پریشان کیا کرتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کرنے کی کسی کی جرت نہیں ہوا کرتی تھی۔